بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم والدین کی بخشش کا سب سے آسان کلمہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہی قبر نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اللہ اسی وقت مغفرت کے فیصلے فرما دے گا۔ محترم ناظرین، ماں باپ دنیا کی ایسی نعمت ہیں جن کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ ماں باپ کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتے ہیں، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیا میں مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ مرحوم والدین کی بخشش کے لیے ایک ایسا آسان سا کلمہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے والدین کی قبر نور سے جگمگا اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے والدین کی مغفرت کے لیے فیصلے فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 تا 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکا جانا ہے۔ ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازگی اور دیدار الہی کے سبب جو برحق ہے روشن ہوگا، مگر کافر کا منہ کالا اور بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا۔ ایسا حال دل و جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے جو سخت عذاب اور رسوائی کے سبب مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے۔ وہ اپنے بال بچوں اور گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہانکا جائے گا۔ ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح پیارا پیارے سے ملتا ہے۔ یہ تمام عالم الغیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت عطا ہوئی ہے تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے کہ یہ دیدار کا دن ہے۔ موت کسی کو چھڑاتی ہے اور کسی کو ملاتی ہے، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، جو اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے ذکر و اذکار کی تعلیمات دیں جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ غور کیجئے،
جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعا مانگی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانیاں دیں، اولیاء اللہ نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر آج کے اس عمل میں آسان سے کلمے کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر اپنے مرحوم والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعہ کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس لیے اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں ایذا نہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی کا مقام طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے اچھے کام کیے ہوں۔ احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزا کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری فرمائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزا کی حالت میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب و نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب زندوں سے ملو تو انہیں عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ با خدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً بڑھاپے کی علامات، مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا۔ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردے کو غسل دو کہ فانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن اساکر نے ابن الماجشون سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ الماجشون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر غسل دینے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے والا داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان دنیا پر پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا
اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گیا۔ جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا، ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بائیں پایا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ کیا ان کو پہچانتے نہیں؟ میں نے کہا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہوں، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق و انصاف پر عمل کیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے زمانے میں حق عمل کیا۔ ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اعمال علیین سے نکالے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے، اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں؟ ظاہر ہو جائے گا۔ حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے گی، بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے کو مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورۃ الاخلاص، کل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گنہگار کی قبر پر لگائے، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی جائے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو ذکر و اذکار اور آج کا آسان کلمہ ثواب کا پہاڑ بن کر مومن گنہگار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا، تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں
جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اسی لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا اور رزق نازل ہوتا تھا 40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ ناظرین، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں تحریر فرماتے ہیں۔ شیخ ابو یزید کرتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھی اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ مجھے اس کی صحت کے بارے میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ دفعتاً اس نے چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا مجھے بھی تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے ہی بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں وہ آسان سا کلمہ جس کو پڑھنے سے مرحوم والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے اور ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ ان کی قبریں نور سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا بہت افضل ہے، لیکن آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 7 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے 71 مرتبہ یہ آسان سا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔
یہ عمل کرنے سے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کی قبریں نور سے جگمگا اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی وقت مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔